آج کے ویو 360 میں جائزہ لیں گے کہ سال 2019 پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے کیسا رہا. جانیں گے ایک ایسی تحقیقی فلم کے بارے میں جو کیمیکلز کے پھیلاؤ سے انسانی صحت اور فصلوں کے نقصان کا احاطہ کرتی ہے. اور آپ کو لیے چلیں گے بوسٹن کے ایک ایسے چرچ میں جس نے کھولے اپنے دروازے مسلمانوں کے لیے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان اور بھارت کے تاریخی تعلقات اب تک اگر ہم دیکھیں تو اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں، لیکن 2019 کا سال اس لحاظ سے غیر معمولی تھا کہ 71 کی جنگ کے بعد اس سال فروری میں پہلی بار بھارتی جنگی طیارے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے. اسلام آباد سے گیتیارہ انیس اس سال پاکستان بھارت تعلقات میں آنے والی مشکلات کا جائزہ پیش کر رہی ہیں. 14 فروری کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں خودکش حملے میں 50 کے قریب سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تو خطے میں ایک بار پھر تناؤ کی فضا پیدا ہو گئی. بھارت نے حملے کی منصوبہ بندی کا الزام پاکستان پر عائد کیا. 26 فروری کو اس کے جنگی طیارے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تو دنیا چونک گئی. بھارت نے بالا کوٹ میں دہشت گردی کے تربیتی کیمپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. اگلے ہی روز پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس کی فضائیہ نے کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے. اس واقعے میں بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھی حراست میں لیا گیا، جسے بعد میں پاکستان نے واگا کے راستے واپس بھیج دیا. دونوں ملکوں کے درمیان روایتی جنگ کا خطرہ تو ٹل گیا، لیکن انفارمیشن وار کئی ماہ جاری رہی. 5 اگست کو بھارت نے ریاست جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کر دی تو LOC پر حالات اور بھی کشیدہ ہو گئے. تعلقات میں تناؤ اب بھی برقرار ہے. البتہ پاکستان مذاکرات کے آغاز کا اندیا کئی بار دے چکا ہے. یہ ہم تو ہندوستان سے اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں. ہم نے یہ بار بار انہیں کہا ہے کہ گفتگو کریں، بات چیت کریں، مسائل کو حل کریں. ان کی طرف ایک ہچکچاہٹ، گھبراہٹ رہتی. کبھی وہ راضی ہو جاتے ہیں، کبھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب 5 اگست کے اقدام کے بعد آگے بڑھنا انہوں نے بہت ہی مشکل اور ناممکن تقریباً کر دیا. بھارت کا موقف ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردی کے خطرے کے خاتمے تک وہ پاکستان سے امن مذاکرات نہیں کرے گا. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی اس خرابی کے بارے میں پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کا بھی اپنا موقف ہے. وہ بھارت کی کشمیر پالیسی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن ممبران حالات کے لیے PTI کی حکومت کو بھی ذمہ دار قرار دیتے ہیں. دیکھیں، یہ سال تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ جو اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، وہ جو مودی صاحب کی جو اقدام تھا. اور میں پھر یہاں کہوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تنقید برائے تنقید کی جائے، لیکن ایز یوزول خان صاحب نے جو مس کیلکولیشنز کی ہیں ہر چیز کے بارے میں، وہ انہوں نے انڈیا کے بارے میں بھی کی. یہ بھی انہوں نے ایک غلط توقع شاید رکھی ہوئی تھی جو کہ پوری نہیں ہوئی. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس طریقے سے کشمیر کا جو ایشو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ نہیں اٹھا پائے. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کی وجہ صرف کشمیر نہیں، BJP حکومت کی اندرونی سیاسی پالیسیاں اور بھارت کو ایشیا کی بڑی قوت بنانے کی کوشش جیسے کئی اقدام حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں. انڈین اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ویکر پوزیشن میں ہے اور انڈیا رائز کر رہا ہے، تو اس لیے جو نئی اسٹریٹجک ریالٹیز ہیں وہ پاکستان سے ایکسیپٹ کروائی جا سکتی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نیگوشیشنز بالکل بند کر دی. پاکستان کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے کرتارپورہ کا انیشیٹو لیا ہے. انڈیا میں کوئی زیادہ پازیٹیولی اس کو انٹرپریٹ نہیں کیا گیا. انٹرسٹنگلی وہی دن رکھا جس دن بابری مسجد کا انہوں نے فیصلہ آیا. تو جو انیشیٹوز بھی ہیں وہ بھی کوئی زیادہ پازیٹیولی انٹرپریٹ نہیں کیے گئے. مبصرین کا کہنا ہے کہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے 2020 ایک بہتر سال ثابت ہو، اس کے لیے دونوں ممالک کو احتیاط سے کام لینا ہوگا اور وہ فیصلے کرنا ہوں گے جو خطے میں امن کو یقینی بنائیں، چاہے وہ فیصلے سیاسی طور پر مشکل ہی کیوں نہ ہو. گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. پاکستان اور بھارت کے 2019 میں تعلقات کے بارے میں تجزیہ لینے کے لیے میری بات ہوئی مائیکل کوگلمن سے جو ولسن سینٹر سے منسلک ہیں. جب مائیکل سے میں نے پاکستان اور بھارت کے 2019 کے تعلقات کے بارے میں پوچھا جو کہ تقریباً پلوامہ حملے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد کافی حد تک پورا سال خراب رہے، تو ان کا کہنا تھا
میں یہ کہوں گا کہ چند سالوں کے مقابلے میں سن 2019 میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کافی زیادہ تناؤ آیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ فروری کے ماہ میں اتنا تناؤ تھا کہ میں کہوں گا کہ دونوں ممالک جنگ کرنے کے بہت قریب تھے، اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ رونما ہونے والے واقعات سے کہیں زیادہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں، لیکن جب دونوں ممالک کے درمیان دشمنی میں کیے جانے والے اقدامات رکے تو تبھی سے یہ واضح تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری نہیں آئے گی، کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی تعلقات میں بہتری لانے کے لیے تیار نہیں، اور جیسا ہم نے دیکھا کہ اس سال میں تعلقات مزید خراب ہوئے، اور انڈیا کی جانب سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت واپس لینے کے فیصلے نے مزید حالات خراب کیے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اس سال امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور دونوں کے دورے مبصرین کی جانب سے بہت سود مند بتائے گئے۔ اس سوال پر کہ کیا ٹرمپ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، مائیکل کوگلمین کا کہنا تھا، میں صدر ٹرمپ کے لیے یہی کہوں گا کہ ان کے مودی اور خان دونوں کے ساتھ ذاتی سطح پر اچھے تعلقات ہیں، لیکن آپ کے سوال کے بارے میں آیا امریکہ اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، میں کہوں گا شاید نہیں، کیونکہ بالآخر ہم بھارت اور پاکستان کے تعلقات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی بہت بڑی ترجیحات میں شامل نہیں، کیونکہ وہ جو مواخذے کی کارروائی کے ساتھ اور بہت سی چیزوں میں گھرے ہیں، اور ظاہر ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے میں 1 سال سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے۔ کشمیر اب انڈیا کا باقاعدہ حصہ بن چکا ہے۔ اگر امریکہ یا ٹرمپ انتظامیہ اس معاملے پر بات کرنا بھی چاہے، جو مجھے لگتا ہے وہ نہیں کرے گی، تو آپ جانتے ہیں کہ بھارت کشمیر کو تو اندرونی معاملہ مانتا ہے، کشمیر پر بھارت بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ صدر ٹرمپ نے جب مسئلہ کشمیر یا پاکستان کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے مدد کی پیشکش کی تو انہوں نے ستمبر میں کچھ اور کہا اور جولائی میں کچھ اور۔ تو 2020 میں دونوں ممالک کے تعلقات کس طرح کے رہ سکتے ہیں؟ جب میں نے یہ مائیکل کوگلمین سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ کچھ چیزیں چینج ضرور ہوں گی، لیکن لائکلی اسی طرح رہے گا۔ لیٹس ہیو اے لک۔ میرا خیال ہے 2020 بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے مشکل سال رہے گا، کیونکہ دونوں ممالک کے مطابق ان کے درمیان بنیادی مسائل ابھی بھی ویسے ہی ہیں۔ بے شک پاکستان نے گزشتہ سال کے دوران دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کی ہے، لیکن جہاں تک نئی دلی کا تعلق ہے وہ اس کو کم کہتے ہیں، بلکہ امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اور سخت کارروائیوں کی گنجائش ہے۔ دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ ابھی تک ایسے اقدامات نہیں کیے گئے کہ جو دیر پا ہوں۔ پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن کشمیر کا معاملہ ہے، جیسے کہ بھارت کی جانب سے اس سال آرٹیکل 370 کا خاتمہ، جس سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی تھی، جو کہ پاکستان کی طرف سے انتہائی انتشال انگیز اقدام کے طور پر لیا گیا۔ انڈیا کی طرف سے دہشت گردی اور پاکستان کی طرف سے کشمیر کے مسئلے کو لے کر 2020 میں بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ That suggests to me that you're going to have a strong likelihood of some type of escalation. مائیکل کوگلمین جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز پہ بات کر رہے تھے۔ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں قدیم تہذیب کا نمائندہ کیلاش قبیلہ ہر سال چموس کا تہوار مناتا ہے۔ اس کی رسومات روایتی، سالوں پرانی اور نہایت دلچسپ ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ مزید جان سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ اپنی اور رائے بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹویٹر پر بھی ہمارا ہینڈل جو ہے اس پہ بھی آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں @UrduVOA۔ لبلبے یعنی پینکریاس کا کینسر انتہائی مہلک مانا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی تشخیص جلد نہیں ہو پاتی۔ اس کینسر کی شناخت مشکل ہے اور علامات اکثر اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب مرض بہت بڑھ چکا ہوتا ہے، لیکن اب سائنسدان اس مرض کے علاج میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ کی جج روتھ بیڈر جنسبرگ پینکریاٹک یعنی لبلبے کے کینسر کے ساتھ زندہ رہنے والی مشہور ترین شخصیت ہیں، اور وہ 2 بار کینسر سے بچ چکی ہیں۔ ان کے کینسر کی تشخیص شروع ہی میں ہو گئی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لبلبے کے کینسر کا ایک علاج کیموتھراپی ہے، لیکن اس مرض میں مبتلا صرف 9% مریض 5 سال سے زیادہ زندہ رہ پاتے ہیں۔
जिस में लबलबे की जगह की वजह से सरतान का पता लगाना मुश्किल होता है। लबलबा शिकम के पीछे होता है। इसके आगे जिगर और आंतें होने की वजह से कैंसर वाली रसौलियों या मादे का पता नहीं चलता। शुरू में इसके कोई आसार नजर नहीं आते। पैट्रिशिया बैटी के पेट में दर्द था। एक सोनोग्राम के दौरान डॉक्टरों को रसौली का पता चला। उन्होंने मुझे बताया कि रसौली सरतान के मरहले में नहीं है। डॉक्टर रसौली के अंदर का मादा टेस्ट करते हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल होता है कि कौन सी रसौली कैंसर बनेगी। ओहायो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सोमा शहकर कृष्णा ने नए तहकीकी तरीकों पर एक मुतालिया किया, जिसमें डॉक्टर रसौली का खुर्दबीनी मुतालिया करते हैं। ये वर्चुअल बायोप्सी इंतहाई दुरुस्त साबित होती है। हम रसौलियों में 96-97% दुरुस्त तशखीस कर सकते हैं। इस तरीकेकार में एक छोटा आला इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डॉक्टर रसौली के अंदर देख सकते हैं। रसौली के अंदर दीवार का नक्शा बराह रास्त स्क्रीन पर असल वक्त में देखा जा सकता है। फिर हम नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं। इस नए आले से डॉक्टर्स जिंदगियां बचा पाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले लबलबे की रसौली या उभार का इमेजिंग के जरिए पता लगाना जरूरी है। अमूमन टेस्टिंग की वजह कुछ और होती है। ये टेस्ट महंगे हैं और आम टेस्टिंग का हिस्सा नहीं, तो ये ज्यादा लोग जो लबलबे के सरतान में मुब्तला हों उनके लिए मददगार साबित नहीं होते। इस दौरान बैटी कैंसर से निजात पा चुकी हैं। एक नए आले की बदौलत कैंसर बनने से पहले ही उनकी रसौली को ढूंढ लिया गया। कैरल पियर्सन के साथ सादिया ज़ेबरान, वॉइस ऑफ अमेरिका। हिदायतकार टॉड हिंस की बनाई हुई फिल्म डार्क वाटर्स एक कॉर्पोरेट वकील की 20 बरस से भी ज़्यादा अरसे की तहकीकात पर मबनी है, जो उन्होंने अमरीकी रियासत वर्जीनिया में खेती बाड़ी करने वाली एक कम्युनिटी में मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव और मवेशियों के हलाक होने की वजूहात जानने की गर्ज से की थी। फिल्म में एक केमिकल कंपनी डुपॉन्ट की तरफ से पानी में जहरीले केमिकल्स फेंकने के बाद सेहत से मुतालिक मसाइल जन्म लेते हैं। सच्ची कहानी पर मुश्तमिल इस फिल्म का मकसद तफरीह के अलावा अमरीकी अवाम और दुनिया भर में इन केमिकल्स के हवाले से शऊर पैदा करना है, जो सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। In 90 cows. You tell me nothing's wrong here. और कुछ हिचकिचाहट के बाद दिफाई वकील रॉब बिलॉट किसान विल्बर टेरन के इस दावे पर कि डुपॉन्ट कंपनी के कीमियाई फजले की वजह से उनके मवेशी हलाक हुए हैं, तहकीकात शुरू करते हैं। और यूं डुपॉन्ट जैसी कंपनियों के दिफा के लिए भर्ती किए गए वकील रॉब बिलॉट इस कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं। रॉब बिलॉट ने अपनी तहकीक से ये साबित किया है कि PFOAS या इंसान के बनाए हुए ये केमिकल्स कैंसर, गुर्दों की बीमारी, थायराइड और मुदावती निज़ाम को कमजोर करने का सबब बनते हैं। 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाले एक मजमून में डुपॉन्ट कंपनी के लिए एक डरावना ख्वाब करार दिया गया था। उनकी POFAS जैसे केमिकल्स के सेहत पर मुज़िर असरात पर तहकीकात ने आलमी सतह पर शऊर पैदा किया है। 2017 में हमने डुपॉन्ट के साथ एक तस्फिया किया जो 3,500 अफराद के दावों के बारे में था, और इसके अलावा भी लोग हैं जिनका दावा है कि उन्हें इन केमिकल की वजह से सरतान हुआ है। मुल्क भर में इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। डार्क वाटर्स POFAS की वजह से आलूदा होने वाले पानी पर बनने वाली पहली फिल्म नहीं है। मेरे ख्याल में कहानी ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम सियासत से बालातर होकर लोगों को इंसानों से मुतालिक मसाइल पर गौर करने पर आमादा कर सकते हैं। इस वक्त भी डुपॉन्ट कंपनी के खिलाफ डिफेंस लॉयर रॉब बिलॉट की लड़ाई जारी है। डुपॉन्ट कंपनी ने अभी तक मुज़र सेहत केमिकल्स को दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम उसने POFAS जैसे केमिकल्स के इस्तेमाल को रोकने का ऐलान किया है। माहिरीन के मुताबिक POFAS माहौल और इंसानी जिस्म दोनों के लिए मुज़िर है। पिनेलो पोलो के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या सूरत हाल है, इंसानी सेहत और ज़रई ज़मीनों पर इस तरह के केमिकल्स का कितना गहरा असर हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे डायरेक्टर पाकिस्तान वाटर पार्टनरशिप डॉक्टर परवेज़ आमिर से। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप जिस तरह के केमिकल्स का जिक्र कर रहे हैं और जो जहरीले केमिकल्स ज़ेर ज़मीन पानी में हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट की तरफ से आते हैं, इंसानी सेहत पे उसका किस हद तक असर पड़ रहा है पाकिस्तान में? मेरे ख्याल ये तो इंतहाई बुजुर्ग किस्म का असरात हैं। उसको कहते हैं
یہ فوڈ چین کے اندر انٹر ہوتے ہیں، جو ان سے یہ کیمیکلز ہیں جو انڈسٹریل کیمیکلز ہیں یہ فوڈ چین میں انٹر ہوتے ہیں، جانوروں کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں اور یہ تباہی پھیلا رہے ہیں. ہمارے پاس جو سے ہیپیٹائٹس کی، کینسر کی جو سی اس کو کہتے ہیں کیسز ہیں، وہ انتہائی اپر ٹرینڈ شو کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں پاکستان. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے نمبرز ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی ٹینجیبل اندازہ لگا سکیں، جو ایک کوانٹیفائی کیا جا سکے کہ پاکستان میں اب تک نقصانات جو ہیں وہ کس حد تک پہنچے ہیں؟ لیکن 40% جو سے نا ہمارے کوئی بیڈ جو سے ہے نا اس کو کہتے ہیں ہاسپٹلائزڈ جو بیڈز ہیں وہ واٹر ریلیٹڈ جو سی ڈیزیزز کے ساتھ ہیں. وہ واٹر ریلیٹڈ ڈیزیزز میں جیسے نا ریپیٹڈلی جو سی جب ان کی کیمیکل انالیسز ہوتی ہے تو اس میں سے یہی چیزیں آتی ہیں، یہ ہیوی میٹلز آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فاسفیٹس ہیں، نائٹریٹس ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہماری ایشو جو ہے نا وہ ایگریکلچر پولوشن کی وجہ سے بھی ہے. پھر ہم نے یہ انڈسٹریل اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں، تقریباً 15-20 انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں. کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں. جیسے امریکہ کی پہلے رپورٹ میں سن رہا تھا، اس میں تو یہ بڑا واضح ہے کہ جی ڈیو پونٹ کے خلاف اتنی ساری جو ہے نا لیٹیگیشن چلتی ہے، اتنے سارے کیسز آتے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کی لیٹیگیشن کا رواج ہی نہیں ہے. لوگ بندے کینسر سے مر جاتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ جی اس کو کہتے ہیں اینڈ میں یہی دیکھتے ہیں کہ بندہ مر گیا، یہ نہیں اس کی کاز جو سی نا ان ریلیشنس کو نہیں دیکھتے اور انڈسٹری جو سی اس کو فری رائڈ ملتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریل زونز میں اور ریزیڈینشیل زونز میں کچھ اسپیسیفک ڈفرینس ہونا چاہیے، کوئی ڈسٹینس جو ہے وہ گیج کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں؟ بیکاز زرعی زمین بھی تو کافی حد تک امپیکٹ کر رہی ہے اس سے. بالکل کر رہی ہے. جیسے میں نے کہا انڈسٹریل زونز کے جو سے قریب ہے نا جی، وہ ساری کی ساری جو سے نا پولوٹنٹس کے ساتھ جو سی نا وہ تباہ ہو رہی ہے، وہ جیسے فوڈ چین میں آتی ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری جو سی ہے وہ کاسٹ کو انٹرنلائز ہے. یہاں پر جو پاکستان میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پر تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی جس کے اندر مرضی پھینکو، اس کو کہتے ہیں ساتھ جو نالا چل رہا ہے اس کے اندر جتنا مرضی آپ گند پھینکو، آپ اس کاسٹ کو جب تک آپ انٹرنلائز نہیں کرتے. یونائٹیڈ اسٹیٹس وغیرہ یورپین ممالک میں یہ ہے کہ اس انشور کرتے ہیں کہ کاسٹ انٹرنلائز ہو. تو جس وقت مجھے پتہ ہے اگر میں انڈسٹریلسٹ ہوں گے جی مجھے کچھ بھی نہیں دینا پڑتا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے نا اپنا ریفارم کروں. تو میرے خیال کے بہت ضروری ہے کہ لیجسلیشن ہے، لیجسلیشن یہ ہے، پالیسیاں بھی ہیں، ایکٹس بھی ہیں، لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا جی وہ انتہائی ویک ہے. مانیٹرنگ بھی ویک ہے، امپلیمنٹیشن بھی بڑی ویک ہے. ڈاکٹر صاحب جو انڈسٹریل زونز ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ اگر ہم پنجاب میں کچھ ایریاز ہیں ان میں دیکھتے ہیں، یا جو ہری پور والی سائڈ ہے، اینڈ دین ٹیکن آن فردر ٹو سندھ اینڈ باقی پروونسز میں بھی جو زرعی زمین اس سے ریلیٹڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کاشت کے قابل ہے؟ اس پہ کوئی ریسرچ ایسی ہو رہی ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ اوور آل زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے اس میں کتنا ڈفرینس آ رہا ہے؟ بہت فرٹیلٹی کو ڈفرینس آتا ہے جی. وہ آل ٹائپس آف پولوشن جو سی ہیں وہ پروڈکشن کو 20 سے 30% جو ہے نا کم کر دیتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو سی یہ ہے اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ پیری اربن بن جاتا ہے، وہی جہاں آپ انڈسٹریل اسٹیٹ لگاتے ہو وہ پیری اربن بن جاتا ہے. اس کے نزدیک اگر آپ زراعت کرتے ہو، فیصل آباد از ٹیپیکل ایگزامپل، جتنی گندی گوبھی، جتنی گندی سبزی جو سی نا وہ وہاں پر پیدا ہوتی ہے، وہ میرے کسی جگہ پر بھی نہیں ہوتی. تو اس کی ریزن بڑی سمپل ہے کہ اس کو اتنے ہائیلی نیوٹریشیس ہوتا ہے. یہ جو ہے نا یہ جو ادھر سے پانی اس کے اندر آتا ہے، اس میں کیمیکل بھی آتے ہیں، وہ اس کی جو سی نیوٹریشنل ویلیو تو جو سی بڑھ جاتی ہے اپنا جب وہ پانی آپ زمین کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. تو لوگ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں کہ یہ فرٹائل زمین ہو گئی ہے، جو ہے نا اس کے اندر پیداوار آپ بڑھا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کوئی اقدامات اگر آپ بتا سکیں کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے ایسی جو ہو رہی ہو؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جی آپ جو ہے نا آپ کے پاس سب کو لیجسلیشن ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں. حکومت پاکستان پروونشل لیول کے اوپر جہاں یہ اسٹیٹس ہیں، ہم جو ہے نا انشور کریں پبلک پارٹنرشپ کے تھرو آئیں، کم بیک لوگوں کو جو ہے نا اویئرنیس کریٹ کریں اور اس میں کہیں کہ جی ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. اور یہ جیسے آپ نے پہلے بات کی، اصل چیز ہے کوانٹیفیکیشن. جب تک کوانٹیفیکیشن نہیں ہوگی جی کتنے مریض اس کی وجہ سے ہیں، کتنے ہرٹ کتنا ہے، اور اس ہرٹ کو لے کر پھر آپ اس کو لیٹیگیشن میں لے کر جائیں، اس کو کاسٹ کٹ کر جی. یہ چیز بہت شکریہ. اس معاملے میں ریسرچ فردر سرٹنلی ضروری ہے اور پاکستان گورنمنٹ اس حوالے سے دیکھیں گے کیا اقدامات کرتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز آپ کا. تھینک یو. یہ تو تقریباً سبھی مانتے ہیں کہ اگر مل جل کر رہنا ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا. نخبت ملک ہمیں لے جا رہی ہیں امریکہ کے تاریخی شہر بوسٹن، جہاں ایک چرچ نے مسلمانوں کو صرف برداشت نہیں کیا بلکہ قبول کیا ہے اور اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے ہیں. بوسٹن شہر کے مرکزی علاقے یا ڈاؤن ٹاؤن میں قائم یہ کیتھیڈرل چرچ آف سینٹ پال ہے، جو امریکہ کی تاریخی چرچز میں سے ایک ہے. لیکن یہاں کے رہنے والوں کے مطابق اس کی خاص بات اس کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ وہ رشتہ ہے جو پچھلے 20 سال سے اس چرچ نے یہاں کی مسلم کمیونٹی سے قائم کر رکھا ہے.
اس وقت یہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس تاریخی چرچ میں جمعے کی نماز کا یہ سلسلہ 20 سال پہلے اس وقت شروع ہوا تھا جب ایک مقامی یونیورسٹی میں مسلم کمیونٹی کے لیے بنائی گئی نماز ادا کرنے کی جگہ کم پڑ گئی تھی۔ ہمیں جمعے کی نماز کے لیے جگہ کی تلاش تھی اور ہفتے میں ایک بار 2 گھنٹے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں مل پائی، سو میں نے چرچ سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں قبول کیا اور ہم نے چرچ کے تہخانے میں نماز ادا کرنا شروع کی۔ پھر چرچ نے کہا کہ آپ بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے چرچ کا یہ مرکزی فلور ہمارے لیے تبدیل کیا۔ 1819 میں قائم ہونے والے اس قدیم چرچ کے مرکزی ہال میں عام گرجا گھروں کی طرح بینچز نظر نہیں آتے جہاں بیٹھ کر روایتی انداز میں مسیحی افراد عبادت کرتے ہوں۔ یہ مسلم کمیونٹی کی عبادت کے لیے موزوں جگہ نہیں تھی، اس لیے ہال میں روشن دان اور کھڑکیاں بنائی گئی اور لوگوں کو آپس میں ملنے اور عبادت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قالین اور لکڑی کے بینچز نکال دیے گئے جس سے اب یہاں آواز بہتر طور پر گونجتی ہے۔ 6 سال پہلے چرچ نے ان تبدیلیوں پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے، جس کے بعد اب اس عمارت کے اندر نمازیوں کے لیے وضو کی جگہ موجود ہے۔ مرکزی ہال میں مسیحی عارضی کرسیوں پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہر جمعے کے روز ہال خالی کر دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے سے یہی کوشچن کیا ہے کہ کیا ہم ایز اے مسلمان کیا ہم بھی اپنی مسجدیں ان لوگوں کے لیے کھولیں گے؟ چرچ کی طرف سے حسن سلوک اور مذہبی رواداری کے رویے کے جواب میں یہاں نماز ادا کرنے والے مسلمان مل کر ہر سال سینکڑوں بے گھر امریکیوں کو اس چرچ میں مفت کھانا فراہم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم یہاں کئی بین المذہبی تقاریب منعقد کرتے ہیں جہاں مختلف نظریات پر بات کی جا سکے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے اس قدیم تاریخی چرچ اور مقامی مسلمانوں کا یہ بین المذہبی تعاون بoston کا دل کہے جانے والے اس علاقے کے ثقافتی منظرنامے کو نئی شکل دے رہا ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، بoston، میساچیوسیٹس۔ کرسمس کی تیاریوں میں گھروں اور کرسمس ٹریز کو سجانا کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں امریکی ریاست پینسلوینیا کے ایک ایسے ہی اسٹور میں جہاں کرسمس کی سجاوٹ کا سامان خریدا جا رہا ہے۔ پریمیٹیو بارن میں آپ کو خوش آمدید۔ آئیے آپ کو کرسمس کی خریداری کے لیے اندر کی سیر کراتے ہیں۔ یہاں پریمیٹیو بارن میں ہمارے پاس 40 سے زیادہ فنکاروں کی بنائی گئی موسمی سجاوٹ کی چیزیں موجود ہیں۔ یہاں ہمارے پاس تحائف ہیں اور ہمارے پاس بہت سی انوکھی تخلیقات بھی ہیں جو آپ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہماری ایک خوبصورت دکان ہے جہاں فنکاروں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اب ہماری فیملی کی طرح ہے۔ اور یہ تھا آج کا ویو 360 پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے اردو VOA، جسے آپ فالو کر سکتے ہیں اور اپنا کانٹینٹ ہم سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔